लास्ट मैंने चैप्टर साइलेंस इंग्लिश इंटरमीडिएट बुक 1 का चैप्टर नंबर 14 के 2 पेजेस या फिर हम कह लें कि 2 मेन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करके आपके सामने बताई थी। आज जो है वो बाकी चैप्टर को आपके सामने ट्रांसलेट कर देता हूँ पैराग्राफ टू पैराग्राफ। उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, इसलिए पार्ट 2 साइलेंस का। It is not only in social life, however, that we dread silence. We love noises more than we know, even when no other human being is present. When we go from town to live in the country, we deceive ourselves if we think that we are doing so in order to exchange noise for quietness. We go into the country not in order to escape from noises, but in search of different kind of noise. Sit in the country garden in May and you will notice that the noise is continuous. The birds are as loquacious as women. The bees are inimical to silence as children. Crow, hen, cackles, dog bark, sheep bark, cart wheel, crunch, and the whole day passes in the succession of sound which would drive us into destruction if we were really devotees of silence. When evening falls and the voice of the last cuckoo fades into universal silence, we are aware of a new awe as of something supernatural. The fear of the dark is largely a fear of silence. It is difficult to believe that the world is entirely uninhabited, and if it is not filled with the noises of man and animal, we begin, at least a good many of us do, to suspect the silent presence of something unseen and terrible. Noise is companionship, and I remember that I, as a child, liked even the ticking of a clock in the bedroom. How good it was too to open the bedroom window and hear the pleasant prose of a corn crake coming through the meadows through the darkness. There are sounds that are terrifying at night, but they are chiefly so because of the stillness that is broken by them. The breathing of cow behind the hedge as you passes along in a silent road at midnight may startle you, but it is not the cow, it is the silence that has startled you. If nature indeed could contrive to maintain all her business sound through the night, darkness would lose more than half its terror. अब इसका जो है वो पैराग्राफ का ट्रांसलेशन है। ये सिर्फ माशरती जिंदगी ही नहीं है, ताहम हम खामोशी से खौफजदा हैं। जब दूसरा इंसान मौजूद नहीं होता तो हमें खामोशी का अंदाजा होता है।
اس وقت ہم شور سے اور زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں جب ہم قصبے سے شہر میں رہنے کے لیے آتے ہیں، تو ہم اسے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ خاموشی کو شور سے تبدیل کرنے کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم شور سے بچنے کے لیے نہیں، بلکہ طرح طرح کے شور کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک ملک میں سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ مئی میں باغ میں بیٹھے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت شور جاری ہے، عورتوں کی طرح چہکتے ہیں، شہد کی مکھیاں بچوں کی طرح خاموشی اختیار کرنے کے مترادف ہیں۔ مرغے کا کڑکڑوں، مرغی کا کڑک، کتوں کا بھونکنا، بھیڑیے کا باں باں اور کارٹ کے پہیوں کی آواز، سارا دن یکے بعد دیگرے گزرتا ہے، جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ان آوازوں نے ہی ہمیں خاموشی سے نجات دلائی ہے۔ جب شام ہوتی ہے، آخر کوکو کی آواز کے ساتھ خاموشی دھندلا گئی۔ ہم فطرت کے قدرتی قانون کی چیزوں کے بارے میں ایک نئی حیرت سے واقف ہیں۔ اندھیرے کا خوف زیادہ تر خاموشی کا خوف ہے۔ یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ دنیا پوری طرح آباد ہے، اور اگر میں یہ مردوں اور جانوروں سے شور سے بھرا ہوا یہ سب چیزیں شور سے بھری ہوئی ہیں، یا کم از کم ہم میں سے بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں کسی غیب اور خوفناک چیز کی خاموشی موجودگی پر شک کرنے کے لیے۔ شور اصل میں خود ہی ایک صحبت ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں ہی لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی پسند کرتا تھا، کہ کتنا اچھا تھا کہ سونے والے کمرے میں، جو بیڈ روم میں، وہاں کھڑکی کھول کر تاریکی کے ذریعے مرغیوں کی آوازیں سننا بھی ایک خوشگوار لگتا تھا۔ ایسی آوازیں آتی تھی جو رات کے وقت خوفناک محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ خاموشی کی وجہ سے ہیں جو ان کے ذریعے ٹوٹ گئی ہیں۔ آدھی رات کے وقت جب آپ سنسان سڑک پر سے گزر رہے ہوں تو گائے کا رکاوٹ کے پیچھے سے بولنا یا سانس لینا بھی آپ کو چونکا سکتا ہے، لیکن یہ گائے نہیں، بلکہ اصل میں یہ خاموشی ہے جس نے آپ کو چونکا دیا ہے۔ اگر حقیقت میں یعنی فطرت رات بھر اپنی تمام مصروف آوازوں پر برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو، تو اندھیرے اپنی آدھی سے زیادہ دہشت کو ختم کر دیا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف۔ For complete silence produce feeling of awe in us even in the full blaze of day. If you could imagine yourself the last living thing on the earth but the plants, if you knew that you were immortal and secure from danger forever, that horror you would feel of a world in which there was no sound but the sound of your own feet or of your own voice, if you had the heart to use it. If there were birds and dogs and cats and cows and sheep, you might endure your solitude with philosophy. I should not care for it myself even then, but I should suffer less than if I were the last living creature on the silent globe, on which a motionless sea never broke the stillness of any shore. We speak of the silence
of the grave. And without noise, the world would be no better than grave. To survive alone upon its lifeless surface would be to the buried alive. And most of us, if we were given the choice, would commit suicide in order to escape from it. This is not to say that we never enjoy the awfulness of silence. Travelers in the mountain and among the snow, discoverers of death and desert cities can thrill us with their description of the profound stillness of the scene, as though to penetrate into such silence were to step into a new world. Silence such as this keeps us up the unaccustomed excitement and susceptibilities. London seen from the Westminster Bridge in the silence of dawn moved Wordsworth with the majesty unknown in the busy clamor of the noon. In silence, we seem to approach the border of some mysterious realities that has escaped us in the din of common life. Hence, it is that if we go into the cathedral, we are offered by those who bring into it noise and restlessness. The cathedrals moves us most deeply in perfect stillness. It is no more superstition that bids us be silent, or if we must speak, lower our voice to a whisper. We cannot even see the cathedrals so that its beauty passes into the imagination and the memory save in perfect silence. अब इसका उर्दू ट्रांसलेशन, क्योंकि मुकम्मल खामोशी दिन के पूरे शोलों में भी खौफ का एहसास पैदा करती है। यानी जब सूरज चमक रहा होता है, तमाम सूरज की शुआएं मौजूद होती हैं, तो पूरी शौ में भी जो है वो खौफ का एहसास पैदा करती है। अगर आप अपने आप को जमीन का आखिरी जानदार तस्वुर करते हैं पौधों के अलावा, और अगर आप जानते हैं कि आप ही हमेशा के लिए लासवाल और खतरे से महफूज हैं, तो आपको दुनिया का ऐसा खौफनाक एहसास होगा जहां आपको अपनी आवाज के अलावा या अपने कदमों की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर गाय, भेड़ों, परिंदों, कुत्ते और बिल्लियां हो तो शायद आप जिंदगी के फलसफे को बेहतर तौर पर बयान कर सकेंगे। अगर मैं खामोश आलम के आखिरी मखलूक हूं जिस पर बेहोश समंदर कभी भी किसी भी किनारे पर खामोश नहीं होता, तो हम कब्र की खामोशी की बात करते हैं। शोर के बगैर दुनिया एक बहुत बड़ी कब्र के मानिंद होगी, या हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया से बेहतर कोई कब्र हो ही नहीं सकती। इसकी बेजान सतह पर तन्हा रहना जिंदा दफन होना है, और हम में से बेशतर अगर इसका इंतखाब कर लें तो अकेले रहने की बजाय या इससे बचने के लिए खुदकुशी कर लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोशी की बेजारी से कभी लुत्फ नहीं उठा सकते, कि हम पहाड़ों, दरियाओं और वीरान शहरों में
ڈھونڈنے والے مناظر کی گہری خاموشیوں کی ان کی تفصیل سے ہمیں بہت پرجوش کر سکتے ہیں، یعنی اس کی گہرائی میں اگر ہم محسوس کریں تو، کیونکہ اس طرح کی خاموشی سے ایک نئی دنیا میں ہم قدم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی خاموشی ہمیں غیر منظم جوش و خروش اور احساساتیوں کا شکار بناتی ہے۔ لندن کے ویسٹ منسٹرل پل سے خاموشی کے احساسات کو قلم کرنے والے پوئٹ ولیمز ورڈزورتھ نے محسوس کیا، جو کہ دوپہر کے مصروف شور میں ذرہ برابر بھی اس خاموشی کا اندازہ نہیں لگا سکے۔ خاموشی میں ہم کسی پراسرار حقیقت کی سرحد تک پہنچتے دکھائی دیتے ہیں جو عام زندگی میں فرار ہو چکا ہے، یعنی ہم عام زندگی میں اس حقیقت کو محسوس نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ ہے کہ اگر ہم گرجا گھر میں چلے جائیں تو ہم ان لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جو شور اور بے چینی لاتے ہیں، یعنی کیتھیڈرل کامل خاموشی میں ہمیں دل کی گہرائیوں میں منتقل کرتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو روحانیت ہے وہ کہتے ہیں کہ خاموشی میں جو ہے وہ ہم دل کی گہرائیوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اب یہ تو ہم پرستی نہیں ہے کہ جہاں ہمیں بولنا چاہیے وہاں پر بھی ہم خاموش رہیں یا پھر ہم سرگوشی کی طرف مائل رہیں۔ ہم گرجا کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تاہم اس کی خوبصورتی خیالات میں جا کر یادداشت مکمل خاموشی میں محفوظ ہو جائے۔ اب اس کا لاسٹ پیراگراف، certain religious bodies have recognized the value of silence and mystics have told us that it is through silence rather than speech that we arrive at a knowledge of a secret of life. Certainly, the increase in the noisiness of mankind does not seem to lead to any great increase in wisdom. Cynics are doubtful whether any useful end is served by the ceremony of the 2-minute silence that has now become an annual event in London. And some other countries on Armistice Day, but having seen in London street when all the traffic died down into perfect stillness and every human being inside stood motionless as stone in the silent world. I, like a million others, have felt the spell of the transformation. London of the buses and dray and warehouses seemed to be touched with the mystery and strangeness that mean more to the imagination than the hooting of horns and the hurry of trampling feet. An aged man, indeed, did advance through the death-like stillness of the figure of his fellow creature. An aged man in a faded bowler hat with a pipe in his mouth. I don't know whether he even noticed that the man and woman had suddenly become statues and that the traffic of the street was as still as the palace of the sleeping beauty. There was no sound on earth for a time but the whisper of squeaking of the old man's boots becoming less
and less as it's disappeared into the distance. Instead of breaking the silence, it seems to intensify it, and no one even turned a head to look after him. Perhaps he had never heard of Armistice Day. Perhaps, lucky man, he had never heard of the war. But how typical he was of his kind in the incapacity for remaining still. The rest of us, it is true, can succeed in remaining silent for 2 minutes. But at the sound of the gun, with what a cheerful tumult, we rushed back again into the clamor of ordinary life. अब इसकी उर्दू ट्रांसलेशन, कुछ मजहबी इदारों ने खामोशी की कदर को पहचान लिया है और मेरे सूफियाना ख्याल ने मुझे बताया कि तकरीर की बजाय ये सच हकीकत खामोशी है कि हम खुफिया जिंदगी के इल्म तक पहुंचते हैं। यकीनी तौर पर बनीनो इंसान के शोर गुल में इजाफे से अकल में कोई खास इजाफा नहीं होता। मुजम्मत और एक अंदाजा है कि आया कोई मुफीद और 2 मिनट की खामोशी की तकरीब के जरिए मुफीद साबित हो सकता है। ये साइनिक्स का ख्याल है जो अब इंग्लैंड और कुछ दूसरे ममालिक में आर्मिस्टिस पर एक सालाना तकरीब में किया गया है, बन गया है। लेकिन एक लंदन स्ट्रीट में रहने से जब सारी ट्रैफिक एक मुकम्मल खामोशी की सूरत में रुक जाती है और दुनिया में अंदर का हर इंसान खामोश अल्फाज में खड़ा होता है, तो मैं ऐसे में मिलियन अफराद को पसंद करता हूं जिन्होंने तब्दीली के जादू को महसूस किया है। लंदन की बसें और ड्रेस और सामान रखने वाले मकानात पुरस्कार और अजीबो गरीब हालत को छूने जा रहे हैं, जहां ख्यालात तखय्युल को हॉर्न और तेज चलने वाली आवाजों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। एक बूढ़ा आदमी वाकई अपने हम उम्र की मौत को देखकर खामोशी से आगे बढ़ जाता है, जिसके बॉयलर हेड और मुंह में पाइप है। मुझे नहीं मालूम कि उम्र के इस हिस्से में उसे मर्द और खवातीन मुजस्समे की तरह क्यों महसूस होने लगते हैं और नींद इतनी अच्छी लगने लगती है जैसे कि एक खूबसूरत महल। उस वक्त तक जमीन पर कोई आवाज नहीं, लेकिन बूढ़े की एक बूट की सरगोशी और कुछ फासले पे यानी दूर जाते हुए वो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उनके कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती चली जाती है। कहते हैं कि ये खामोशी को तोड़ने की बजाय उसमें शिद्दत लाती है। खामोशी को तोड़ने और कोई भी इसके देखभाल करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। शायद इसने कभी खुशगवार जिंदगी के बारे में नहीं सोचा होगा और ना ही महसूस किया होगा। शायद खुशकिस्मत आदमी जिसने जंग के बारे में कभी सुना ही नहीं था, लेकिन वो बाकी रहने के लिए अपनी नाअहली में इस कदर मामूली नौइयत का था। इसका मतलब ये है कि वो बची कुची जिंदगी की वजह से वो शोर से आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। ये सच है कि हम बाकी 2 मिनट खामोश रहने में तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन बंदूक की आवाज पर हम किसी तरह खुशगवार हंगामे के साथ दोबारा अपनी आम जिंदगी को जिंदगी की आवाजों में घूम रहे हैं। और ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये तो बात थी इस चैप्टर की। सॉरी, अब
اگر ہم تھوڑا سا اس کو محسوس کریں کہ خاموشی ہے کیا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر کی ایک دم خاموشی اور زندگی کا چہل پہل شاید اس شور اور آوازوں سے ہی پتہ چل سکتا ہے، اور ان دونوں کو کمپیئر کر کے ہی ہم لائف کی کوئی فلسفی بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خاموشی نہیں ہو تو لوگ اس دنیا کے شور میں اتنے زیادہ گم ہو جائیں کہ وہ اپنے اندر کی روح کی آواز کو نہ سن سکیں، تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاموشی ہی زندگی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس شور اور خاموشی ان دونوں کو اس طرح محسوس کرنا چاہیے تاکہ ان دونوں کی خوبصورتی کا اندازہ ہو، اور ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلے کہ شور میں رہنا ہی اصل مقصد نہیں ہے، وہ خاموشی، جب ہم اس خاموشی میں بیٹھیں تو اس شور کی فلسفی کو سمجھ سکیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ شور اور خاموشی کے درمیان فرق کیا ہے، اور خاموشی ہوتی کیوں ہے، سائلنس ہے کیا۔ میں کل تھوڑا سا بیٹھ کے اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ سائلنس کیا ہے، تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ خاموشی بھی اپنے الفاظوں میں کئی چیزوں میں گہرائی رکھتی ہے۔ اب وہ کیسے، اور خاموشی ہوتی کیوں ہے، میں آپ کو ڈفرینٹ کنڈیشنز بتاتا ہوں۔ ایک بچہ اپنی لائف میں اگر وہ 15 سے 16 سال کی عمر میں خاموشی محسوس کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ خاموشی کیوں محسوس کر سکتا ہے؟ اپنے والدین کی جو ہے وہ ڈانٹ کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی اندر کی خاموشی اسے کچھ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے جو وہ آگے جا کے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہاں وہ خاموش ہونے کی وجہ پیرنٹس پہ چلا دے تو وہ آگے جا کر ہمیشہ دوسروں پہ چلاتا ہی رہتا ہے، اصل زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کو چیخنے کی اور شور مچانے کی عادت ہے۔ جبکہ شور مچانے والے کبھی قابل انسان نہیں ہوتے۔ قابل انسان کون ہوتے ہیں؟ جو خاموشی کو بھی محسوس کریں اور شور کی فلسفی سے بھی واقف ہیں۔ تو یہ چیز جب محسوس کی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم اس فلسفی کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگر شور اور خاموشی کے درمیان جو ڈفرنس ہوتا ہے ہمیں اس چیز کو ہم محسوس کریں تو کیا ہوتا ہے؟ تو انسان شور میں بھی بیٹھ کے دیکھتا ہے اور خاموشی میں بھی بیٹھ کے دیکھتا ہے، لیکن جب دونوں کو صحیح معنوں میں فلسفی سے آگاہ ہوتا ہے وہ، تو وہ خاموشی کے ذریعے اپنے اندر کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اپنے اندر کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے مطلب کہ وہ اپنی روح تک پہنچتا ہے، اپنی روح کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی حقیقی لائف ہے۔ پھر جب وہ اپنی روح کی آواز کو سننے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو ایسے میں وہ
اپنی روح تک پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اس کی اپنی روح کی کھوج بھی مکمل ہو جاتی ہے. پھر وہ تلاش کرتا ہے کائنات کی خاموشی کو اس کے اپنے زاویے سے. جب سمندر چاند نکلنے سے پہلے ہوتا ہے، چاند رات سے پہلے خاموشی ہوتی ہے، آپ اس وقت جا کر آپ سمندر کی خاموشی محسوس کر کے دیکھیں. صبح صبح اٹھ کے اس نیچر کی خاموشی محسوس کریں. درخت، کیونکہ آپ نے اپنے اندر کی خاموشی تو محسوس کر لی ہے، اب جب باہر کی خاموشی محسوس کریں گے تو آپ قدرت کی چیزوں اور رازوں سے واقف ہونا شروع ہوں گے. اور یہ وہ مین چیز ہے جو آپ کو حقیقی معنوں میں اس عظیم نور سے کنیکٹ کر دے گی اور وہ آپ کو زندگی کا مقصد پورا کر دے گی. آج مجھے اتنا ہی آپ سے ڈسکس کرنا تھا. یہ میرے پرسنل اوپینین تھے. ہر ایک کے پرسنل اوپینین ہو سکتے ہیں، کوئی مجھ سے اختلاف بھی کر سکتا ہے. تو میرا مقصد یہاں پر کسی سے اختلاف کرنا یا کسی کو جو ہے وہ اس کے پرسنل اوپینین کو ہٹ کرنا نہیں ہے. میں اس چیپٹر کو سامنے رکھ کے ایک اپنے اوپینینز کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اجازت.